اب یہ ایک مسئلہ اہم ہے جو میں نے کہا نا کہ کچھ مسائل اس میں اہم ہیں، امپورٹنس ہے ان کی، کیونکہ بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں. وہ مسئلہ یہ کہ جو ہمارے فیملی سسٹمز ہیں، کمبائنڈ فیملی سسٹم، باپ بھی کما رہا ہے، بچہ بھی کما رہا ہے، دونوں مل ملا کے گھر چلا رہے ہیں. اب فطرہ کس پر آئے گا؟ یعنی ایک مرتبہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں لیکن نیچے باپ رہ رہا ہے، اوپر بیٹا رہ رہا ہے، وہ اپنا گھر چلا رہا ہے، یہ اپنا گھر چلا رہا ہے، تو ٹھیک ہے وہ اپنا فطرہ دے گا، یہ اپنا فطرہ دے گا، کیونکہ چھت ایک کے نیچے رہ رہے ہیں لیکن گھر دو چل رہے ہیں. لیکن ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ایک چھت کے نیچے رہ رہے ہوتے ہیں اور گھر بھی ایک ہی طریقے سے چل رہا ہوتا ہے، ایک ہی جگہ کچن ہے، ایک ہی کھانا ہے، سارے خرچے ایک ہی ہیں، بالآخر کچھ پیسے باپ نے ڈالے، کچھ پیسے بیٹے نے ڈالے، مل ملا کر یہ گھر چل رہا ہے. اب یہ فطرے کون نکالے گا؟ مثلا فرض کریں 3-4 فیملی ممبر جو ہیں وہ بچے کے ہیں، 3-4 فیملی ممبر جو ہیں وہ باپ کے ہیں. اب 4 ادھر فرض کر لیں، 4 ادھر فرض کر لیں، تو 8 افراد کا فطرہ نکلنا ہے. تو کون نکالے گا؟ باپ نکالے گا، بیٹا نکالے گا. یہ سارے پورے باپ کے اوپر ڈپینڈنٹ نہیں ہیں، سارے پورے بیٹے کے اوپر ڈپینڈنٹ نہیں ہیں، تو بالآخر اب اس کے فطرے کا کیا ہوگا؟ آقا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص، یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ چلیں پہلے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ مثلا یہ جو 2 آدمی تو کمانے والے نا، تو ان 2 کو اگر چھوڑ دیں تو باقی 6 آدمی، یہ 6 آدمی ان 2 کے نان خور ہیں. یہ 6 افراد ان 2 کے نان خور بن رہے ہیں کہ باپ بھی ان کے اوپر خرچ کر رہا ہے اور بیٹا بھی ان کے اوپر خرچ کر رہا ہے، دونوں کے اوپر، یعنی دونوں ان 6 کے 6 افراد پر دونوں خرچ کر رہے ہیں، تو یہ دونوں کے نان خور بن رہے ہیں. کہتے ہیں ایسی صورت میں ان کا فطرہ جو ہے ان دونوں پر واجب ہوگا. اور ان دونوں پر ان کا، اب مجھے یاد پڑتا ہے کہیں پر آقا نے یہ کہا کہ شاید اب 2 باتیں آئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دونوں آدھا آدھا دیتے ہیں. ایک جو مجھے یاد پڑتا ہے یہ بات آئی تھی کہ ریشو سے، جتنا ریشو باپ خرچ کر رہا ہے فطرے کا اتنا، مثلا فرض کریں باپ 60% دے رہا ہے، بچہ 40% دے رہا ہے، تو 300 روپے اگر فطرہ بنتا ہے تو 300 روپے کا 60% جو ہے وہ باپ دے گا اور 300 روپے کا 40% جو ہے وہ بیٹا دے گا. ریشو سے جتنا خرچ کر رہے ہیں اسی ریشو سے. اب یہ ہے یا وہ ہے، یہ تھوڑا میں نے کہا نا یہ 2 طرح کے جوابات آئے ہیں وہاں سے دفتر سے. اس کا ایک آسان حل یہ ہے کہ وہ یہ انڈرسٹینڈنگ والی بات، یا بیٹا باپ سے اجازت لے لے کہ بھائی ان سب کا فطرہ میں دے دیتا ہوں اور بیٹا راضی ہو جائے تو باپ دے دے، یا بیٹا باپ سے اجازت لے لے کہ ان سب کا فطرہ میں، یعنی ہم سب کا فطرہ میں دے دیتا ہوں اور باپ راضی ہو جائے. تو دونوں میں سے کوئی ایک نکال دے دوسرے کی اجازت اور رضامندی سے، تو یہاں پر ذمہ داری پوری ہو جائے گی. پھر وہ آدھا پونا ریشو نکالنے، اب آپ کہیں گے یار ریشو بھی سمجھ میں نہیں آتا، کس کے اوپر کتنا، ظاہر بات ہے تو اٹھا کے ڈال دیا ایک ڈبے میں، مثلا اب اسی ڈبے میں سے خرچ ہو رہا ہے، اب کس کے اوپر کتنا خرچ ہو رہا ہے تو کون طے کر سکتا ہے. لہذا آسان حل اس قسم کے موارد کا یہی ہے کہ میوچل انڈرسٹینڈنگ بنائیں، کوئی سب جو ہیں وہ، یعنی باپ یا بیٹا جو ہے وہ یہ اس پہ راضی ہو جائے یا یہ اس پہ راضی ہو جائے، اور کوئی ایک نکال دے تو سب کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا جی؟ کیا ہوا؟ نہیں سمجھ میں آ رہی. وہ بھی اگر رضامند ہو جائے تو ہو سکتا ہے، یعنی یہاں پہ اب میوچل انڈرسٹینڈنگ بنانی پڑے گی، کیونکہ فرض ہمارا جو فرض ہے وہ یہ ہے کہ دونوں انفاق کر رہے ہیں نا، اس کے اوپر دونوں خرچ کر رہے ہیں، دونوں کا نان خور ہیں. یہ جب دونوں کا ہے تو کوئی دونوں مستقل نہیں ہیں، لہذا آپس کی انڈرسٹینڈنگ بنانی پڑے گی. اب چاہے ایک پر بن جائے چاہے الگ الگ پہ بن جائے، دونوں ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی؟